السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز۔ آج ہم بات کریں گے ان ظلم و ستم، ان تکالیف، ان مصائب اور اذیتوں کے نہ رکنے والے سلسلے کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے نتیجے میں دی گئیں، اور ان معصوم اور مظلوم مسلمانوں کو جو بے انتہا اذیتیں ان کے خاندانوں سمیت دی گئیں۔ ویورز، 4 ہجری نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین مکہ نے اذیتوں کا، تکلیفوں کا سلسلہ شروع کیا، لیکن شروع میں مشرکین نے زیادہ انتہا تک قدم نہیں اٹھایا، بلکہ ظلم و زیادتی کا تھوڑا سلسلہ جاری کیا۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی اور عبادات کا سلسلہ جو ہے وہ اس کی راہ روکنے میں یہ ان کی کم کارروائیاں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی، تو وہ سب لوگ ایک بار جمع ہوئے اور 25 سرداروں کی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ قریش کے ان 25 سرداروں کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی انہوں نے یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح کی ظلم و ستم اور تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھائی جائے۔ مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ اس قرارداد پر عمل کرنے کا عزم مصمم کریں گے، یعنی مضبوط ارادے کے ساتھ اس چیز پر ڈٹ جائیں گے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے پیروکاروں کو، فالورز کو انتہائی تکلیف اور ظلم و تشدد کا سامنا بنائیں گے، اور یہ کام انتہائی زور و زبردستی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کیا جائے گا۔ جورس، مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے ان کو مشکلات تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طور پر پرشکوہ، باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرات کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ ویورز، اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی۔ ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے، اتنے گریٹ تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خاندان پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ ابو طالب کی اس انفلوئنشل پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے صورتحال کو قریش کو سخت پریشانی اور کشمکش سے دوچار ہونا پڑا۔ آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک وہ کرتے؟ چنانچہ مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے پیروکاروں مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف اول روز سے ہی یہی تھا، جب کبھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی۔ ابو لہب پہلے دن سے یہ چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کاٹ دی جائے اور تاکہ تبلیغ اسلام کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا یعنی صفا کی پہاڑی پر چوٹی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا، اور نبوت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن نبوت کے بعد ابو لہب نے انتہائی سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے، یعنی بے نسل ہو گئے، یعنی ان کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ نہ صرف تکذیب کرتا تھا، تذلیل کرتا تھا، بلکہ پتھر بھی مارتا تھا۔
جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ یہ ایک ایسے شخص کی بات ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، جبکہ کہنے میں وہ ابو لہب چچا تھا۔ ابو لہب کی بیوی جمیل بھی کسی طرح کم نہیں تھی۔ اس کا نام اردہ تھا اور حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر سے کسی طرح سے بھی پیچھے نہ رہتی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ جمیل بہت بد زبان اور فساد کرنے والی عورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرتی اور لمبے چوڑے شعر لکھتی، فتنے کی آگ بھڑکاتی اور خوفناک جنگ جاری رکھتی۔ یہ اس کی عادات بد تھیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس کو حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا گیا۔ جب جمیل یعنی ابو لہب کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ خبیث عورت مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی۔ سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے موجود ہونے کے باوجود دیکھ نہ سکی، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے۔ بخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر پتھر دے ماروں گی۔ میں شاعرہ بھی ہوں۔ اس کے بعد اس نے واپسی کا راستہ لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ سبحان اللہ۔ ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی تھا اور پڑوسی بھی۔ اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے اٹیچ تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے پڑوسی یعنی نیبرز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن الاسدہ حزلی۔ یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی گندگی کا حصہ اس طرح سے پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آ گرتی۔ چولہے پر ہانڈی چڑھاتے تو بکری کی گندی جسم کے حصے کو یعنی اوجڑی کو اس طرح پھینکتے کہ سیدھا ہانڈی میں جا گرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے اس طرح کی حرکتوں سے، رذیل باتوں سے بچ سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ کیسی ہمسائیگی ہے۔ پھر اس گندگی کو راستے میں ڈال دیتے، یعنی سائڈ پہ پھینک دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اس قدر بڑا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باز نے باز سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے گا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دیں۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد، اس گندی حرکت کے بعد وہ سب دوست ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ آ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ سے اوجڑی ہٹا کر پھینک دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی کہ اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔